अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं सिंगल एपिसोड की बजाय डबल एपिसोड लाई हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर 10 से ज़्यादा कमेंट्स ना हुए तो कल एपिसोड नहीं आएगी। दाऊद और रहमा के जाने के बाद सिर्फ महर और अयान अयान के लाउंज में बचे थे, जबकि सब मुलाजिम तरहम भरी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। दाऊद ने तो गुस्से में ये तक ना देखना ज़रूरी समझा था कि अयान अपने कदमों पर बगैर किसी सहारे के खड़ा है। वो तो बस आते ही महर पर अपना गुस्सा निकाल चुका था। बच्चे अलग उससे डर गए थे, तभी कुछ ना बोले। महर गुमसुम सी अपने आप को इतने बड़े आलीशान घर में तन्हा महसूस कर रही थी। क्या यही सब थी मेरी ज़िंदगी? उसने कर्ब से आंखें मीचते सोचा और आहिस्ता आहिस्ता शिकस्ता कदमों से ऊपर की तरफ अपने कमरे में बढ़ने लगी। बच्चों का हाथ उसके हाथ से छूट चुका था। बच्चे उसे बुलाते रह गए, मगर उसका दिमाग इतना सुन था कि उनकी आवाज़ तक ना सुन पाई। उसे लगा सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसकी जान भी साथ ही निकल रही है। अब तो उसे इसमें भी किसी गम को सहने की हिम्मत ना बची थी। अल्लाह अल्लाह करके वो ऊपर पहुंची और कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा लॉक किया। कमरे में नज़र पड़ी तो चारों तरफ दाऊद और उसकी प्यार भरी यादों की तस्वीरें थीं। एक एक तस्वीर पर नज़र पड़ते उसे नए सिरे से रोना आया था। वो थके कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई और शावर ऑन करके उसके नीचे बैठ गई। और फिर क्या था, रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गईं। आखिर किस किस चीज़ को रोती वो? सौतेली माँ होने के तंज को, मोहब्बत की बेएतबारी पर, या फिर पूरी दुनिया में तन्हा रह जाने पर? कोई भी तो नहीं था उसका अपना जिन पर प्यार जताया वो उसके थे ही नहीं, और जिन्होंने उससे सच में प्यार किया वो इस दुनिया में नहीं थे। आह, आखिर मैं ही क्यों? मेरा भी तो खुशियों पर कोई हक है। फिर क्यों हमेशा मेरी खुशियों की मुद्दत इतनी मुख्तसर होती है? थक गई हूँ मैं अपने प्यार की दलीलें देते देते। अब बहुत अब बस बहुत हो गया। मैं चाह कर भी अब और अपनी इज्जत नफ्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अपनी जितनी बेइज्जती करवानी थी मैं करवा चुकी हूँ। अगर अब मैं ज़रा भी यहाँ रुकी तो यकीनन मर जाऊँगी। वो खुद से तहैया करती बमुश्किल टूटते कदमों से उठी और एक नज़र अपने गीले लिबास को देखा। जल्दी से लिबास तब्दील करके वो बाहर आई थी। अब उसे जो भी करना था जल्दी करना था। यकीनन अगर दाऊद को उसके इरादों का पता चल जाता तो वो कभी उसे इस चीज़ की इजाज़त ना देता। कमरे में आते ही उसने खाली बैग में अपने कपड़े डालना शुरू किए। कपड़े डालते डालते उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी, अपनी और रेयान अयान पर गई। उसने दिल के हाथों मजबूर होते हुए वो एक तस्वीर अपने बैग में रख ली। बैग बंद करते उसने एक बार फिर अपने चारों तरफ में देखा, जहाँ उसकी छोटी सी दुनिया की खुशियों से भरपूर तस्वीरें थीं। यकदम ही उसे एहसास हुआ कि ये तो मस्नूई दुनिया है और सब कुछ नए सिरे से याद आते। उसका दिमाग बुरी तरह घूम गया। अगर उसका उस शोहर उसे चाहता ही नहीं था तो फिर इन झूठी यादों का क्या फ़ायदा? लम्हा लगा था उसे तैश में आने में, और फिर देखते ही देखते वो इन खूबसूरत फरेब देती यादों को चकनाचूर कर चुकी थी। तस्वीरों के फ्रेम टूट कर बिखर गए थे। चारों तरफ में सिर्फ कांच की खिड़कियाँ थीं और बचपन उनमें तस्वीरों तो नहीं और बचे उनमें तस्वीरें तो उन्हें भी महर ने फाड़ कर चूरा चूरा कर दिया था। यहाँ तक कि उसके अपने हाथों से खून बहने लगा था। ये सब करते वो सह बार मरी थी, मगर अब वो वापसी का कोई जरिया नहीं रखना चाहती थी। चाहते हुए सिर्फ और सिर्फ उसने हक महर की रकम ली थी। एक नज़र उस कमरे की तबाही को देखते वो आंखें पोंछती बैग लेती बाहर निकली थी। उसके हाथ में बैग देख सारे मुलाजमीन और बुआ परेशान हो चुके थे। महर बेटा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बुआ परेशानी से उसे बाहर जाता देख उसके पास आती बोली, बुआ मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं कि मैं क्यों जा रही हूँ? जो हुआ सब आपके सामने है। अगर अब शायद कुछ देर भी यहाँ रुकी तो यकीनन मेरा दम घुट जाएगा। ये कहते ही उसने आगे कदम बढ़ाए थे। मामा, आप हमें छोड़कर जा रही हैं? मत जाएं। ये वो आखिरी आवाज़ थी जो उस वक्त वो सुनना नहीं चाहती थी। आवाज़ उसका दिल चीर गई थी, उसके बच्चे की मासूम आवाज़। रेहान उसका हाथ थाम कर रोते हुए बोला। ये उसका सबसे साबिर बेटा था, जिसे आज तक उसने कभी सख्त परेशानी में भी रोते नहीं देखा था, और आज उसे रोकने के लिए वो मिन्नत कर रहा था। मामा प्लीज़ मत जाएं, डैड बहुत गंदे हैं, उन्होंने आपको डांटा, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा, वो रोते हुए बोला। ये आवाज़ें उसके कदम जंजीर कर रही थी, मगर आज उसे रुकना नहीं था। वो आंसू ज़बरदस्ती साफ करती गहरा सांस लेते उनकी तरफ पलटी और उनके सामने घुटनों के बल बैठी। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, मामा आपसे बहुत 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 प्यार करती हैं, उसने दोनों के चेहरे पर हाथ रखते प्यार से कहा। आंसू बेरब्त होते उसके चेहरे पर बिखरते चले गए थे। फिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? अयान सूसू करते बोला। क्योंकि वो बच्चा मामा की मजबूरी है, और वैसे भी डैड को आपकी मामा पसंद नहीं। उन्हें लगता है आप मामा आपका ख्याल नहीं रखती। फिक्र मत करो, मामा थोड़ी देर के लिए जा रही हैं।
جلد آ جائیں گی۔ اس کا دل اس جھوٹ پر کڑلایا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اسے جانا تھا ہمیشہ کے لیے، مگر کہاں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے تو خود بند کیے تھے، اس نے خود پر۔ نہیں ماما، آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ واپس نہیں آئیں گی، میں جانتا ہوں۔ ریان اس کی ٹانگ سے لپٹ کر روتے ہوئے بولا۔ وہ جو پلٹ رہی تھی، ریان کے لپٹنے پر اس کی جان جسم سے نکلنے لگی تھی۔ بھلا اس کے بچوں کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ داؤد نے انہیں بھی اس آزمائش میں لا کھڑا کیا تھا، وہ تو ان کو ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی تھی، بھلا کس رشتے سے لے کر جاتی؟ سوتیلی ماں ہی تو تھی وہ ان کی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر پلٹی، پیچھے بچے اس کی طرف روتے بلکتے لپکتے تھے، مگر اس نے کان بند کر لیے تھے، اپنے دل کو مار لیا تھا۔ بوا نے انہیں روکتے ہوئے راستے میں ہی روک لیا تھا۔ نہیں بوا، چھوڑے ہمیں، ماما جا رہی ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گی، ہمیں بھی ماما کے ساتھ جانا ہے۔ ریان ایان تھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ انہیں اس بات کا احساس تو صحیح طریقے سے آج ہوا تھا۔ ماں نہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ بچوں کی حالت رو رو کر بگڑ چکی تھی، اور باقی ملازموں کی انہیں دیکھ کر۔ داؤد بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور حسینہ، اس نے یہ سارا ماجرا سیڑھیوں پر کھڑے دلچسپی سے پاپ کارن کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مہر، تم سے تو جان چھوٹ گئی، پر اب تمہارے بچوں سے جان چھڑوانے کی باری ہے۔ مگر افسوس، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم یہاں موجود نہیں ہوگی۔ اس کے خطرناک ارادے آنے والے طوفان کا بتا دے رہے تھے۔ مہر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ اب تو اس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی کسی منزل کی طرف بڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ آخر کار وہ ٹکٹ لینے اسٹیشن کے انٹیریئر کی طرف گئی، اور اندر پہنچ کر جیسے ہی وہ ٹکٹ لینے لگی، فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بوا کا نمبر دیکھ پہلے تو وہ فون کاٹنے لگی، مگر یوں آدھی رات کے پہر انہیں یہ فون کرتا دیکھ اس کا دل انہون کے خوف سے کانپنے لگا۔ ایان اور ریان تو ٹھیک ہوں گے نا؟ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آخر کار فون اٹھایا، مگر جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین بری طرح کھینچ چکی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ آگ؟ یہ وہ آخری لفظ تھا جو اس کے ششدر زدہ وجود سے برآمد ہوا تھا۔ کس نمبر 28 شروع کرنے لگی ہوں۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اچھے سے کمنٹس کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آگے آنے والے نیو ناولز آپ کو ٹائم پہ مل جائیں۔ کیسے؟ میرے بچے، مہر کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے بچوں کا نام نکلا۔ بوا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اور ریان کہاں ہیں؟ اس نے اپنی آواز کو پھٹتا ہوا محسوس کیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ خدا را کچھ بولیں، میرے بچے کہاں ہیں؟ بوا، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اسے لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ مہر بیٹیا، بچے اندر ہیں۔ وہ روتے روتے کہتے اس کی جان بآسانی اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال گئی تھی۔ ایک دم سانس آنا بند ہوا تھا اسے، اور وہ الٹے پیروں وہاں سے بھاگنے لگی۔ ٹکٹ چیکر نے اسے راہ میں روکا۔ میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ انکل پلیز، میرے بچے مصیبت میں ہیں، بس ایک کام کیجیے گا، میرے سامان کا دھیان رکھیے گا، جب بھی لوٹ آئی آپ سے لے لوں گی۔ بزرگ سے ٹکٹ چیکر کو کہتی وہ باہر کو بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بزرگ تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کل رات سے وہ اس لڑکی کو اسٹیشن پر پریشان حال دیکھ رہا تھا، اور اب اسے یوں افراتفری میں جاتا دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مہر کا سامان اٹھایا اور اسٹیشن پر ہی بنے اپنے ایک چھوٹے کمرے میں رکھ دیا، اس امید میں کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ مہر جب واپس آئی تو گھر کے باہر ملازموں کا جھمگٹا دیکھ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ بے قرار نظریں ریان ایان کی تلاش میں گھومی تھیں، مگر ناکام لوٹ آئی تھیں۔ داؤد بھی اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ بوا، ریان ایان کہاں ہیں؟ وہ بھاگ کر ان تک پہنچی اور انہیں جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بیٹیا، ہم تو سرونٹ کوارٹر میں تھے جب آگ لگی، ریان ایان تو اندر ہی ہیں۔ آگ اتنی زیادہ لگ گئی ہے کہ بجھ ہی نہیں رہی، بوا روتے ہوئے بولیں۔ کیا مطلب؟ وہ اندر ہی ہیں؟ ابھی تک ان کو کسی نے نکالا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے چیخی۔ مہر، چیخ کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تم اس وقت باہر ہو، اندر نہیں، ورنہ ان کے ساتھ تم بھی جل رہی ہوتی۔ حسینہ نے اسے دیکھتے مطلب پرستی سے کہا، تو وہ اسے دھکا دیتی گھر کی طرف بھاگی۔ سارے اس کے پیچھے بھاگے تھے اسے پکڑنے، مگر وہ ان سے پہلے آگ میں کود چکی تھی۔ آگ اس کا دوپٹہ پکڑ چکی تھی، جسے اس نے فوراً اپنے جسم سے اتار پھینک دیا تھا، اور کھانستے ہوئے ہاتھ سے دھواں ہٹاتے اوپر بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بھی بری طرح آگ پکڑ چکا تھا۔ مہر نے دھکا دے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ گرم دروازے کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا، مگر وہ لگاتار کوشش کرتی رہی، اور آخر کار دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر آئی، دھواں ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ریان ایان وہاں کہیں نہیں تھے۔ ریان ایان کہاں ہوں؟ وہ جواب نہ ملنے پر بھاگ کر باتھ روم کی طرف گئی، جہاں وہ لوگ پانی سے بھرے باتھ ٹب میں بیٹھے رو رہے تھے۔
ان کی عقل مندی کام کر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آگ سے بچ گئے تھے۔ اس کو اندر آتے دیکھ وہ چیخ کر بولے، ماما، میرے بچے۔ وہ بھاگ کر ان تک پہنچے اور انہیں ٹب سے باہر نکالا۔ وہ تو مہر سے چپک ہی گئے تھے کہ کہیں وہ انہیں دوبارہ نہ چھوڑ کر چلی جائے۔ ماما ماما، وہ دونوں روتے ہوئے ماما ماما کی گردان کر رہے تھے۔ بچے آگ سے بری طرح ڈر چکے تھے۔ مہر کو انہیں کسی بھی حالت میں باہر نکالنا تھا۔ وہ ان دونوں پر الماری سے چادر نکال کر لپیٹتی انہیں لیے نیچے کی طرف بڑھی، جہاں آگ ہی آگ تھی۔ بچے بری طرح کھانس رہے تھے۔ مہر نے دونوں بازوؤں میں انہیں تھام رکھا تھا۔ اس کا خود کا چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو لے کر سیڑھیوں سے اترتی، اسے محسوس ہوا ایان کا سر اس کے کندھے سے ڈھلک کر نیچے گر چکا ہے۔ ایان، ایان میری جان، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مہروش نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، مگر جواب نہ دارد۔ وہ ہوش میں ہوتا تو کوئی جواب دیتا نہ۔ اس کی طرف دیکھ کر ریان بھی ڈر چکا تھا۔ مہروش کا اپنا دل بھی رک رک کر چلنے لگا تھا۔ وہ مشکل سے ان کو لیتی بچاتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا بازو آگ پکڑ چکا تھا اور اب آگ کا دروازہ اس کے لیے آگ کا دریا بنا کھڑا تھا، جسے مہر کو ہر حال میں اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے پار کرنا تھا۔ دھواں بری طرح اس کے سینے میں اتر چکا تھا، جس سے اسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ داؤد نے واپسی پر آتے ہوئے سیل فون آن کیا تو گھر سے لاتعداد کالز آئی دیکھ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے کال بیک کی مگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا اور گاڑی تیز چلاتے اپنے گھر جلدی پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ جو ہی وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے اپنے گھر کے قریب سے دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ جب اس کی گاڑی گیٹ کے آگے آ کر رکی تو اس کا دل بری طرح حلق کو آ چکا تھا، کیونکہ سامنے ہی تو اس کے پیارے آشیانے کو آگ لگ چکی تھی۔ داؤد بیٹا، شکر ہے تم آ گئے۔ گھر کو پوری طرح آگ لگ چکی ہے۔ ریان اور ایان اندر رہ گئے تھے، جبکہ مہروش اپنی جان پر کھیل کر اندر چلی گئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی۔ بیٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان تینوں کو کچھ ہو نہ جائے، کچھ کرو، بوا روتے ہوئے بولیں تو داؤد کا دل دھڑکنا بند ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں کودتا، حسینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھاما۔ داؤد، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا تم خود بھی جل کر مرنا چاہتے ہو؟ داؤد کو حسینہ کی مطلب پرستی پر طیش آیا۔ تو کیا تمہاری طرح بے حس بن کر کھڑا رہوں؟ اپنی جان سے پیارے بچوں کو نہ بچاؤں اور یہاں کھڑا رہ کر تماشا دیکھوں ان کے مرنے کا؟ جب وہ بولا تو اس کی دھاڑ حسینہ کو اندر تک ہلا گئی کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ داؤد نے پھر اس آگ میں جانا چاہا، مگر آگ اتنی تپش زدہ تھی کہ اس کا کوٹ بری طرح آگ پکڑ چکا تھا، جسے اس نے فوری طور پر اتار کر دور پھینک دیا اور گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا، جہاں دھواں ہی دھواں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک مرتبہ پھر کوشش کرتا، اسے دھوئیں میں ہیولا نظر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے اس دروازے میں مہر اپنے دونوں ہاتھوں میں بچوں کو چھپائے نکلی تھی۔ بازوں پر ابھی بھی آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ دامن بھی بری طرح جل چکا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے قدموں میں زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ اپنے تینوں متاع کو یوں زمین پر زندگی ہارتا دیکھ داؤد گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل ایپیسوڈ آ جائے تو پلیز کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ایپیسوڈ کو لائک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔